نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ فتبعونی میں بڑی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ سب سے بڑا اس بات کو اپنی محبت کے پتے میں بتاتا ہے۔ بڑا اللہ اپنی محبت کی عطا میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ فتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع جو کرنے والے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پانے والے ہیں، محبت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ اللہ کی محبت ہے نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی کے مقصود میں اللہ پروردگار کی محبت پاتا ہے تو یہ جس کی محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی دنیا میں اللہ پروردگار کی محبت پا رہا ہے تو یہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ محبت میں ہو رہا ہے۔ کوئی ادھر ادھر سے پوچھنے کیا جائے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات صفات افعال کا پوچھنا ہو اور اللہ خود ہی اپنی ذات صفات افعال کا بتائے، اس میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ نصیب والا وہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں، اللہ کے بندے کی تعلیم میں یہ اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے، ایمان عطا ہو جاتا ہے، اور ایمان کی حقیقت، رحمت، محبت جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو اس کو احکام، اپنے حکم جو اللہ دیتا ہے وہ عطا ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ پروردگار کا حکم ملا ہے تو اسے ماں باپ ملے ہیں۔ کوئی اللہ پروردگار کے احکام کو نہیں جانتا مانتا، سچی بات ہے، اسے ماں باپ نہیں ملے ہوتے۔ جسے ماں باپ نہیں ملا ہوتا یہ ہے وہ جسے اللہ کا بندہ کوئی نہیں ملا۔ ماں باپ نہیں ملے تو اللہ کا بندہ ادھر اسے کدھر سے مل گیا؟ یہ ایک طریقہ ہے جسے سنت اللہ کہا جاتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے جسے سنت رسول کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کے اندر ایک فطرت اللہ ہے، ایک تعلیم اللہ ہے۔ فطرت اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بندہ ماں اور باپ دیتا ہے۔ تعلیم اللہ میں پروردگار قیامت تک اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب، تعلیم دینے والا معلم دیتا ہے۔ جب امی ابا جی کسی کو ملتے ہیں تو اپنی محبتوں میں اسے اپنے ساتھ بلاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے مجھے اولاد ہو، یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے مجھے اولاد ہو۔ محبتوں میں جب وہ بلاتے ہیں تو ماں باپ کا یہ عمل ہوتا ہے، ماں باپ کا یہ کرنا ہوتا ہے جو کہ فعل کی حقیقت عمل ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فعل بخشا ہوتا ہے اور وہ محبتوں میں بلاتے ہیں تو یہ محبتوں میں بلانا اولاد ہوتا ہے۔ جب محبتوں میں بلانے والا بلاتا ہے تو اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ جب آپ محبتوں میں کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اپنی محبتوں میں نہیں اسے بلاتے، ظاہر اپنے مکان پہ بلاتے ہیں، اپنے گھر پہ بلاتے ہیں، اور حقیقت رحمت محبت میں کس میں بلایا ہوتا ہے؟ محبت میں بلایا ہوتا ہے۔
وہ آپ کے گھر میں ظاہری جب آتا ہے تو آپ کی محبت نے اسے بلایا ہوتا ہے۔ ماں باپ کے گھر میں جب اولاد آتی ہے تو یہ ماں باپ نے اسے محبت میں بلایا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ محبت میں آنے والا ماں باپ کے گھر کو اپنا جانتا ہے، ماں باپ کو اپنا نہیں جانتا، ماں باپ کی وراثت کو اپنا جانتا ہے، ماں باپ کو اپنا نہیں جانتا، ماں باپ سے ماں باپ کی محبت طلب نہیں کرتا، اپنی چیز طلب کرتا ہے، تو ماں باپ نے تو اسے محبتوں میں بلایا ہے نا۔ ماں باپ نے تو اسے گھر دینے کے لیے تو نہیں بلایا، گھر تو اپنے آپ ہی اللہ پاک اسے دے دیتا ہے، وراثت اپنے آپ ہی اللہ نے ہر ایک بچے اور بچی کا حصہ لکھا ہوا ہے۔ یہ آنے والا ہے، جب ماں باپ کو نہیں لیتا تو اس نے کب ماں باپ کو لیا ہوتا ہے؟ ماں باپ نے تو اسے محبت میں لیا ہوتا ہے۔ اگر یہ ماں باپ کو لیتا تو یہ بھی ماں باپ سے محبت کرتا۔ اس نے تو ماں باپ کی جائیداد سے محبت کی ہے، اس نے ماں باپ سے کب محبت کی ہے؟ ماں باپ نے تو محبت اس سے کی ہے۔ اگر یہ بھی ماں باپ سے محبت کرتا تو جس سے کوئی محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوتا۔ ماں باپ نے تو اس کے ساتھ محبت کی ہے، لیکن کی ہے اللہ کے حکم میں، کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں، کی ہے فطرت اللہ میں، کی ہے تعلیم اللہ میں، کی ہے حب اللہ محبت اللہ میں۔ اور اگر کوئی اسی طرح محبت نہیں کرتا جس طرح اللہ پاک نے یہ تعلیم اللہ میں، سنت اللہ میں، حکم اللہ میں کروائی ہے، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اے نوح علیہ السلام، یہ بیٹا ضرور تیرا ہے لیکن تیرے جیسے عمل نہیں جانتا، جو تو نے عمل کیا تھا محبتوں میں اسے بلایا تھا، یہ تو یہ محبتوں میں محبت نہیں کرتا، یہ اپنی خواہش میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے اب تو اس کو اپنی اولاد نہ جان، تو اسے اپنا محبوب نہ جان۔ کیوں؟ تو جس سے محبت کرتا ہے وہ بھی تجھ سے اگر محبت کرتا ہے تو یہ ساتھ ہوتا ہے، اگر ایسے نہیں ہے تو جب وہ محبت نہیں کرتا تو تیری محبت تو ایمانی ہے، تیری محبت تو احکامی ہے، تیری محبت تو فطرت اللہ ہے، تیری محبت تو سنت اللہ ہے، تیری محبت وہی ہے جو میں نے تجھ سے محبت کی ہے۔ اب جب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو میں تجھے اپنی محبت دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے وہ تجھے اپنی محبت دیتا ہے۔ جب ماں باپ اولاد سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی محبت دیتا ہے۔ جب وہ اپنی محبت دیتا ہے کوئی اسی محبت میں اس سے محبت کرتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی محبت میں محبت کرتا ہے۔ اور اگر یہ تین محبت کرنے والے جب محبت کرتے ہیں، کوئی ان سے ویسے محبت نہیں کرتا تو اس نے تو محبت حاصل ہی نہیں کی، اس کے پاس ایک چیز ہے ہی نہیں، وہ کرے گا کیا؟ اب وہ نبی کا بیٹا بھی ہو کامیاب محبت میں نہیں ہو سکتا، وہ فرشتوں کا امام بھی ہو تو وہ محبت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ظاہری دعویٰ کتنا اونچے سے اونچا کرنے والا بھی کیوں نہ ہو محبتوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، منافق ہو سکتا ہے، منافق۔ فتح بیونی کا ذکر ہے، بڑی دولت ہے فتح بیونی، قسم خدا کی فتح بیونی جیسی کوئی دولت اور نہیں ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ سب سے بڑی اگر دولت کسی کو ملی ہے تو یحببکم اللہ کے اندر اس نے کیا کیا؟ فتح بیونی، اپنے محبوب رب العالمین کا حکم مان کر، ایمان لا کر نبی رسول کی اتباع کی ہے۔ جب کوئی ایمان لا کر اس کا حکم مان کر اتباع کرتا ہے تو یہ تعلیم اللہ ہوتی ہے۔ تعلیم اللہ میں داخل ہونے والا محبت پاتا ہے، اس کے علاوہ اسے اور کیا چاہیے؟ محبت سب سے بڑا انعام ہے۔ اب ماں باپ جب محبت میں کرتے ہیں تو اولاد کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اولاد کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ جب اولاد گھر میں آ جاتی ہے، اگر اولاد ماں باپ کے گھر سے محبت کرنے لگ جائے تو ماں باپ کی محبت سے رہ جاتی ہے۔ اگر شاگرد اپنے استاد کے علم سے محبت کرنے لگ جائے اور استاد سے محبت کرنا چھوڑ دے، علم سے رہ جاتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ جنت سے محبت کرنے لگ جائے، جنت دینے والے اللہ سے محبت چھوڑ دے تو جنت سے رہ جاتا ہے۔ یہ نہیں گل کوئی جانتا۔
ہمیں ماں باپ سے ماں باپ چاہیے، ہمیں اللہ کے بندے سے اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں اللہ سے اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں چیزیں کچھ نہیں چاہیے۔ چیزیں ان کی ہیں، جن کو یہ مل جاتے ان کی ساری چیزیں ان کو مل جاتی، اور جن کو یہ نہیں ملتی ان کی ایک رتی برابر، ایک ذرہ برابر چیز نہیں ملتی۔ فتح بیونی کا ذکر ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ فتح بیونی یحببکم اللہ، تم کیا لینے آئے ہو، ہم کیا لینے آئے ہیں؟ تمہیں اور ہمیں تو اللہ پاک نے اپنا آپ دیا ہے، اپنا بندہ دیا ہے۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تمہیں میں نے اپنا بندہ دیا ہے، اور جسے اللہ کا بندہ ملا اسے ماں باپ ملے۔ ماں باپ نے اسے محبت میں بلایا، اپنا گھر دے دیا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے نے اسے رحمت میں بلایا اور اپنی رحمت دے دی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت میں بلایا اور اسے اپنی محبت دے دی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہمیں چاہیے؟ اور جسے یہ پتہ ہو گیا قسم خدا کی مرتا مر جائے گا، جان اپنی، مال اپنا اپنے محبوب کے لیے قربان کر دے گا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے نا، دیکھیے نا، وجہ سمجھے۔ جب تک وجہ کا پتہ نہیں ہوتا بندہ پاگل گوں مگوں کے چکر میں ہوتا ہے، ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سارا کچھ میرے لیے کرنا۔ کیوں بھلا کہتا ہے اللہ پاک؟ نبی رسول علیہ السلام کہتے ہیں سارا کچھ میری تعلیم میں کرنا، اور ماں باپ کہتے ہیں سارا کچھ جب بھی کرنا جو میں کرتا ہوں وہی کرنا، اس کے علاوہ نہ کرنا۔ ماں باپ فیل کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ نبی رسول علیہ السلام فیلی تعلیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ کرتے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جو اللہ کا بندہ کرتا ہے، جو ماں باپ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ میں نہیں کیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا مارنا کنکریاں یہ میرا مارنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے جو کچھ کرنا میرے لیے کرنا۔ اس کی وجہ کہ اللہ نے جو کچھ بھی کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اس کی وجہ سے ہم کرنے کے قابل ہوئے۔ اب جب اللہ نے سارا کچھ ہمارے لیے کیا، کاکھ بھی ہمارے لیے کیا ہے، تو ہم کرنے کے قابل ہوئے۔ لاکھ بھی ہمارے لیے کیا، ہم کرنے کے قابل ہوئے۔ جب سارا کچھ اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے تو ہم کچھ کرنے کے قابل ہوئے۔ اب کچھ کرنے کے قابل ہو کر کوئی اللہ کے لیے نہ کرے، کس کے لیے کرے گا بتاؤ؟ شیطان کے لیے کرے گا، اپنی خواہش کے لیے کرے گا؟ کر لے بھائی، تو کر سکتا ہے، تجھے اختیار حاصل ہے، کر لے، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے تو نہیں نہ کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ساری تعلیم دی ہے۔ اب اگر ہم نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں نہیں کریں گے تو اللہ کے حکم پر جو ایمان لائے ہیں فتابیونی جب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو سارا کچھ تو تعلیم کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم علم میں ہے، سارا کچھ ہوتا ہی تعلیم میں۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے للہ رب العالمین، سارا کچھ کرنا میرے لیے کرنا، کیوں میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ساری تعلیم میں نے تمہیں دی، میں نے تمہارے لیے کیا، تم بھی میرے لیے کرنا، غیر کی تعلیم پہ عمل نہ کرنا۔ اللہ کہتا غیر کے حکم پہ عمل نہ کرنا۔ اب ہو گیا نیک عمل۔ نیک عمل جو ہے وہ نیک عمل ہوتا ہے جو ہم اللہ کے حکم میں کرتے ہیں، اللہ پروردگار کے حکم کی تعلیم میں کرتے ہیں، جو اللہ پروردگار کی محبت میں کرتے ہیں۔ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ نے کیا ہوتا ہے، جو اللہ کے بندے نے کیا ہوتا ہے، اور جو ماں باپ نے کیا اور ماں باپ نے حکم کے اندر اور نبی رسول کی اتباع کے اندر چاہا ہوتا ہے، وہ نیک عمل ہوتا ہے۔ جو ایمان میں ہو سکتا ہے، جو حکم احکام میں ہو سکتا ہے، جو ان کی رضا میں ہو سکتا ہے، یہ نیک عمل ہے۔ پہلے کوئی نیک عمل کرنے والا ہو تب نیک عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے، ورنہ اگر وہ نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتا، جھوٹ بولتا ہے، منافق ہے، اندر منافق ہے کہ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور باہر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے اور جس حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ دو نیک عمل ہیں۔ اگر کوئی اس کے علاوہ نیک عمل جانتا ہے تو بڑا بدھو ہے، پاگل ہے،
اسے تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ نیک عمل ہیں ہی یہ دو، ایک اللہ کے حکم میں ہم نیک عمل کرتے ہیں اور ایک حکم کی تعلیم میں نیک عمل ہوتا ہے، کرتے ہیں اور ہوتا ہے، یہ ہے نیک عمل۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے اللہ کا بندہ اور ماں باپ، اللہ کا بندہ اور ماں باپ۔ جب ہم نے اللہ کے بندے کی تعلیم پر عمل کیا تو اللہ کا یہ حکم ہے ہم نیک عمل کرتے ہیں، اور جب ہم نے حکم کی تعلیم سنت میں ماں باپ کا کہنا مانا تو ہم نیک عمل کرتے ہیں۔ جو ماں باپ کے لیے نیک عمل نہیں کرتا، جو ماں باپ کے لیے نیک عمل کرنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ دوسروں کے نیک عمل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ماں باپ سے ہمیں نیک عمل ملتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے حکم اور حکم کی تعلیم میں نیک عمل ملتا ہے تو یہ اتباع ہے، نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل تب کسی کو حاصل ہے جب کوئی اللہ کا بندہ کسی کو نیک عمل دیتا ہے۔ جب کسی کو اللہ کا بندہ ملتا ہے اسے ماں باپ ملتے ہیں، اور جب اللہ کا بندہ نہیں ملا، اللہ کے بندے سے حکم ہے اس کا اور اللہ کے بندے سے حکم کی تعلیم ہے اس کی، اب نیک عمل اسے مل گیا ہے، اب جا کر وہ ماں باپ کا حکم جب مانتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ اللہ نبی رسول کا حکم اور تعلیم ہے کہ نہیں ہے، کہیں نافرمانی تو نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ ماں باپ کا حکم مانتا ہے جو کہ نافرمانی نہیں ہوتا، حکم کی تعلیم مانتا ہے جو کہ نافرمانی نہیں ہوتی، یہ ہو جاتا ہے نیک عمل۔ اب یہ آگے نیک عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ نیک عمل نہیں کرتا، نیک برتاؤ نہیں کرتا، نیک سلوک نہیں کرتا، قسم خدا کی ماں باپ کی حد چھوڑ کر جب غیر ماں باپ کا جا کے وہی کام کرتا ہے، نہیں ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ جس گھر میں آیا ہے، جس گھر والے نے اسے بلایا ہے، محبت اس کے ساتھ ہے۔ دوسرے کے ماں باپ کے ساتھ مجھے محبت کب ہے؟ مجھے تو اپنے ماں باپ سے محبت ہے۔ جب مجھے اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو نیکی کا عمل مجھے اپنے ماں باپ سے ملتا ہے۔ جو میں ماں باپ کے لیے کر سکتا ہوں وہ دوسرے کے ماں باپ کے لیے اب کر سکتا ہوں۔ جو نبی رسول کے لیے کر سکتا ہوں وہ میں دوسرے کے لیے، ماں باپ جو اپنا ہے اس کے لیے، اور پھر دوسرے ماں باپ کے لیے کر سکتا ہوں۔ جو میں نبی رسول کے لیے نہیں کر سکتا نیک عمل، وہ اللہ کے لیے میں کب کر سکتا، وہ میں غیر ماں باپ کے لیے کب کر سکتا ہوں؟ اے یار گال ہے ساری۔ جو اسے نہیں جانتا وہ نیکیاں بڑی جانتا ہے، نیکی کرنا نہیں جانتا۔ کیا فائدہ اس نیکی کا؟ یہ تو حکم ہے نا، نیکیاں بڑی جانتا ہے۔ شیطان نیکیاں بڑی جانتا ہے، منافق بڑی نیکیاں جانتا ہے، ہم سے زیادہ نیکیاں گن گن کے بتاتا ہے کہ یہ میں نیکی کرتا ہوں، میں یہ نیکی کرتا ہوں۔ وہ نیکیاں بڑی بتاتا ہے لیکن نیکی کوئی کرنے کے قابل نہیں، پجامہ اس کا پلیت ہے، شلوار اس کی گندگی غلاظت سے بھری ہوئی ہے، وہ نیکی کرنے کے اس لیے قابل نہیں۔ فتح بیونی تو اس نے جانا ہی نہیں ہے۔ وہ جو کام اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، جس نے سارا کام ہمارے لیے کیا ہے، جو کام نبی رسول علیہ السلام کے لیے نہیں ہو سکتا، جو سارا کام انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے، جو کام سائیں جی کے لیے نہیں ہو سکتا، جو سارے کام انہوں نے ہمارے لیے کیے ہیں، اور جو کام ماں باپ کے لیے نہیں ہو سکتا، جو سارے کام ماں باپ نے ہمارے لیے کیے ہیں، وہ دوسروں کے لیے اس نے کیا کیا مجھے تو آج تک نہیں پتا۔ اس نے دوسروں کے لیے کیا کیا؟ لینا ان سے ہے، مثال ان کی ہے، آگے نیکی عمل کی مثال مل گئی ہے، اب وہی مثال دوسروں کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں۔ وہ جو ان کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے وہ دوسروں کے ساتھ تو نیکی بنتی نہیں ہے، کیسے کر لو گے؟ وہ تو نیکی نہیں بنی۔ اللہ کے حکم ہے، نبی رسول کی تعلیم میں نے جو نیکی اپنے ماں باپ کے ساتھ کی ہے، اب مجھے پتہ ہو گیا میں دوسروں کی ماں باپ کے ساتھ بھی یہ نیکی کر سکتا ہوں۔ جو میں نے حضرت سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نیکی کی ہے، میں جان سکتا ہوں کہ اب اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ میں نیکی کر سکتا ہوں، اور جو میں اپنے اللہ کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں، اب میں جان گیا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، یہ ساری کائنات میں نیکی یہ کر سکتا ہوں کہ میں نے اللہ سے وہ نیکی کی ہے۔ اب جائز ہو گیا ہے، اب حلال ہو گیا ہے، اور جدھر حلال جائز نہیں ہوا ہے ادھر تو حرام ہی حرام رہ گیا ہے۔ اگر حلال رخصت ہو گئی ہے اس کی تو ٹھیک ہے، حرام جائز ہو گیا ہے۔ عطا بڑی ہے فتح بیونی، بہت بڑی عطا ہے، فتح بیونی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ چار دولتیں ہیں
جو اللہ سارا کچھ ہمیں دے کر بتاتا ہے کہ یہ سارا کچھ تمہارے لیے کرتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ، نمبر 2 رحمت للعالمین، نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک آنے والے نائبین اور ماں باپ۔ اللہ کا بندہ اور ماں باپ، یہ 2 حقیقتیں قیامت تک جاری رہتی ہیں، ان کو رحمت سنبھالتی رہتی ہے۔ وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ رحمت ان کو سنبھالتی رہتی ہے۔ اس رحمت کے ساتھ اللہ پاک ہے، اس رحمت کے ساتھ اللہ پاک ہے۔ فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، اب میں اپنے اللہ کے پاس چلا ہوں۔ لو جی اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جب اولاد ماں باپ کے پاس آتی ہے تو ماں باپ اسے محبت میں بلاتا ہے، محبت میں بلاتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے تو اسے محبت میں نبی رسول علیہ السلام اور اپنے بندے کے حوالے کرتا ہے، محبت میں۔ فرمایا نا فاتبعونی، یہ میرا بندہ ہے، اب اس بندے کی اتباع کرنا۔ یحببکم اللہ، میں نے یہ محبت کے لیے کیا سارا کچھ۔ ماں باپ کی طرف بھیجتا ہے تو ماں باپ نے محبت میں بلایا ہوتا ہے، اللہ کے بندے کی طرف بھیجتا ہے تو اللہ کے بندے نے رحمت میں بلایا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا میں جب بھیجتا ہے اپنے پاس واپس بلاتا ہے تو محبت میں یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں اللہ پروردگار نے یہ بتا کر بھیج دیا ہے کہ میرا مکان کوئی نہیں ہے، میں کسی مکان میں نہیں رہتا، سارے مکان مجھ میں رہتے ہیں، میں نہیں کسی مکان میں رہتا۔ اس لیے میں نے تمہیں یہ بات بتا دی ہے کہ جب ماں باپ کے گھر میں جانا تو مکان سے محبت نہ کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا۔ جب اللہ کے بندے کے پاس جانا تو اللہ کے بندے کی کسی چیز سے محبت نہ کرنا، اس سے محبت کرنا۔ اور جب میرے نبی رسول علیہ السلام کے پاس آنا تو میرے نبی رسول سے محبت کرنا، اور کسی چیز سے نہ محبت کرنا مجھے یہ دے دیں، مجھے وہ لے دیں، مجھے یہ کر دیں، مجھے وہ کر دیں۔ اور جب مجھ سے محبت کرنا، سارا کچھ میرے لیے کرنا، میری محبت کے لیے کرنا۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے مکان دکان سے نہیں محبت کرتا۔ میرا نبی رسول بھی تمہاری دکان مکان سے محبت نہیں کرتا۔ میرے ماں باپ جو تمہیں ماں باپ بندے دیے ہوئے وہ بھی تمہاری دکان مکان سے محبت نہیں کرتے، اور تم بھی ان کی دکان مکان سے محبت نہ کرنا، تم بھی ان سے محبت کرنا، تم بھی میرے بندے سے محبت کرنا، اور تم بھی مجھے اللہ سے محبت کرنا۔ یہ ہے کہ نہیں بات کہ للہ رب العالمین، سارا کچھ جب اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر کے لیے کیوں کریں؟ جب ماں باپ نے سارا کچھ ہمارے لیے کیا ہے، ہم آئے ہیں تو ہم غیر کے لیے کیوں کریں؟ جب اللہ کے بندے نے ساری تعلیم ہمارے لیے کی ہے اور کسی کے لیے نہیں کی تو ہم اللہ کے بندے کے علاوہ کے لیے کیوں کریں؟ اس لیے اپنے سائنسیوں کی تعلیم چھوڑ کر کسی کی تعلیم پر نہیں جاتے۔ آپ کہیں باقیوں کی تعلیم بھی تو سنت ہے، باقیوں کا نقطہ بھی تو نقطہ ہی ہے، کیا ہو گیا؟ حکم فاتبعونی کا ہے، اور فاتبعونی اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، اللہ کے تو بندے سارے ہی ہیں۔ فاتبعونی فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ آپ ایک ہیں، یحببکم اللہ، آپ ایک کی جو اتباع کرے گا۔ امام ایک ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس امام کے پیچھے نہیں، باقی جس امام کے پیچھے چلے جاؤ اس کے جا کے پیچھے اقتداء کرو، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں۔ نماز تو ایک ہی ہے نا، نمازیں دو تو نہیں، ایک ہی نماز ہے نا، امام بھی تو پھر ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہی رہے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ رہے تو امام شافعی امام کی اقتداء ایک ہی ہے نا، باقی سارے امام ہی ہیں، ہم کون سا کہتے ہیں امام نہیں۔ اور جس کھمبے کو کنیکشن لگایا ہوا ہے کرنٹ تو ادھر سے ہی آنے دو، کرنٹ ہی چاہیے نا، دو ہی تو ہے نہیں، کرنٹ تو ایک ہی ہے۔ سنت ہمیشہ سنت، اللہ کے بندے کے پاس سنت، ایتھوں لا کے تے جا کے کراچی کھمبے پہ لگانا ہے، یہ تو وابڈا بھی اجازت نہیں اس کی دے گا۔ طریقہ جو ہے وہی سنت اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ لو جی اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کے بندے کو کیا پڑی ہے؟ اللہ کے بندے کو تو یار نے خود بلا لیا ہے، اور جس کو اس نے بلا لیا ہے آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ان کو اللہ نے بلایا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے بلایا ہوا ہے، سائیں جی نے بلایا ہوا ہے، ماں باپ نے بلایا ہوا ہے،
آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. ہوں تینوں بلا لیا ماں پیو نے کسی اور دے گھر جا کے دکھا, سانوں ہی پتہ لگے. پڑھی جان دیا پڑھی جان دے, تینوں پتہ ہے دا معنی کی ہے گا. کسی اللہ کے بندے نے جو کہا ہے اس کے اللہ کے بندے نے تو بہت بڑی بات کہی ہے, تجھے نہیں پتہ ہوتا. یہ بلاتے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں جانے والے, انہوں نے بلایا ہوتا ہے. نہ چاہتے ہوئے وہاں جانا پڑتا ہے. اگر محبت میں چلے جاؤ تو جس سے جن کے ساتھ انہوں نے محبت کی ہے تم بھی ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے. ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے ادھر جانا پڑتا ہے. وہی چاہتے ہوئے چلے جاؤ تو اور کیا چاہیے ہمیں, ہم تو چاہتے ہوئے جانا ہے. اللہ یہ بڑی بات ہے. فتح بیونی بڑی بات ہے. فتح بیونی کی طلب کرنا, فتح بیونی میں اللہ کی محبت ہے. سارا کچھ ہی مل گیا ہے جسے یار مل جاتا ہے. یارہ ناڑ بہارا کہ فرمایا ابوبکر صدیق لا تحزن, دنیا میں یہاں ہم رہتے ہیں, دنیا میں ہم یہاں رہتے ہیں. مکان ہمیں جو ملا ہے وہ دنیا ملا ہے, دنیا میں ہم یہاں رہتے ہیں. مکان اگر ہمارا یہ تو کیا ہوا, ساتھ تو ہمیں اللہ کا ملا ہے نا, ساتھ تو ہم اپنے اللہ کے رہتے ہیں نا. اس لیے جب مکان ماں باپ میں آؤ نا, ساتھ ہمیں ماں باپ کا ہوتا ہے. جب دنیا میں آؤ تو ساتھ اللہ کے بندے کا ہوتا ہے, اور جب دنیا سے جاؤ تو ساتھ جنت کا گھر ہوتا ہے, اور ساتھ اللہ نبی اللہ کے بندوں کا ہوتا ہے. یہ ساتھ نہیں چھوڑنا کہ فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اب پڑھو تو نہیں نا, یار کی بات تو پڑھ کے دیکھو کیا کہتا ہے. پھر اللہ کے بندے کی تو سن کے دیکھو, وہ جو اللہ نے کہا ہے وہ سناتا کیا ہے, تعلیم کیا دیتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کن کو ملا ہے, متقین کو ملا ہے, جنہوں نے محبت میں اپنے ماں باپ کو, محبت میں اپنے سائیں کو, محبت میں نبی رسول علیہ السلام کو, محبت میں اپنے اللہ کو چاہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھیا کہ نہیں پڑھیا سچا کلمہ؟ ایویں کلمے پڑھ کے اپنے ایمان دی تجدید کرتے رہنے ہیں. یہ ایمان کی تجدید کلموں سے کرنی ہے. ایمان کی تجدید تو تعلیم سے کی جاتی ہے. وہاں تو اقرار ہے, ایک بار اقرار کیا ہے تو مومن کا, مسلمان کا ہے, اور بار بار اگر اقرار کرتا ہے, یہ تو اقرار تو نہیں بار بار ہوتا, یہ تو منافقت کا کلمہ بار بار ہوتا ہے. اور اگر تجدید کرنی ہے تو تعلیم سے تجدید ہوتی ہے. ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے, ایمان کامل ہوتا چلا جاتا ہے, رینیو ہوتا چلا جاتا ہے. لائسنس جو ہوتا ہے, لائسنس اور ٹھیک ہوتا ہے. یہ تجدید میں ہے تعلیم. پھر